میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی کے باپ کو یا کسی کی ماں کو گالی دی گویا کہ اس نے اپنے والدین کو گالی دی۔ اللہ اکبر۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جس شخص نے اپنے والدین کو گالی دی، اللہ اکبر، جس شخص نے اپنے ماں باپ کو گالی دی اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے آقا اپنے ماں باپ کو بھی بھلا کوئی گالی دیتا ہے؟ اے میرے آقا کیا اپنے والدین کو بھی کوئی برا بھلا کہتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی کے باپ کو یا کسی کی ماں کو گالی دی گویا کہ اس نے اپنے والدین کو گالی دی۔ اللہ اکبر۔ جس نے کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیں، جو کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، جو کسی دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دی، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں اس نے گناہ کبیرہ کیا، اور گناہ کبیرہ کا انجام اللہ اکبر جہنم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے والدین کو گالی دی اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ اور آج ہم اپنی زبان درازی سے باز نہیں آتے، کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو، کسی کے باپ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں قربان جائیے مصطفیٰ کریم کی ذات پر۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہی ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت جب آپ راستے میں جاتے تو آپ پر کوڑا ڈالتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، آپ پر طرح طرح کی تکلیفیں ڈالا کرتی تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی اس بوڑھی عورت کے لیے گالی نہیں نکلی، کبھی اس بوڑھی عورت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برا گمان نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اے میرے رب اس عورت کو ہدایت عطا فرما۔ اور اللہ اکبر، آج ہم ہیں جو اپنی زبان کو اپنے ماں باپ پر دراز کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جس شخص نے کسی کے باپ کو گالی دی گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے کا تو ماحول یہ ہے کہ اگر آج ہم لوگوں کو وقت پر کھانا نہ ملے، وقت پر ہم لوگوں کے کپڑے نہ دھلے ملے، وقت پر کپڑوں کی استری نہ ہوئی ملے تو ہم لوگ پورے گھر کو سر پہ اٹھا رکھتے ہیں، طرح طرح کی اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں کہ تم سے یہ بھی نہیں ہوتا، تم سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے مصطفیٰ کریم کی ذات پر۔ میرے آقا نے طرح طرح کی تکلیفیں سہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کسی کے لیے کوئی غلط کلمات نہیں نکلے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں ان لوگوں کو، ان تکبر کرنے والوں کو جہنم کی بدبودار پیپ پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، بیان کیا جاتا ہے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے دنیا میں رہ کر تکبر کیا ہوگا، اللہ اکبر، جن لوگوں نے غریبوں پر اپنا دبدبہ دکھایا ہوگا، جن لوگوں نے غریبوں کا مال لوٹ کر اپنی عادتوں کو نہ بدلا ہوگا، اپنی عادتوں پر فخر کیا ہوگا، بری عادتوں پر تکبر کیا ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت میدان حشر میں ان لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح جمع فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ چیونٹیوں کی طرح وہ لوگ میدان حشر میں جمع ہوں۔ اللہ رب العزت میدان حشر میں ان لوگوں کو مردوں کی صورت میں جمع فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جدھر جائیں گے ادھر سے ہی شرمسار ہوں گے، ادھر سے ہی شرمندہ ہوں گے، ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں نے دنیا میں رہ کر تکبر کیا ہوگا، جو لوگ اپنے مال پر اتراتے رہے ہوں گے، اللہ رب العزت میدان حشر میں ان لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح جمع فرمائے گا، چیونٹیوں کی طرح۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جدھر جائیں گے ادھر سے ہی شرمندہ ہوں گے، انہیں عزت نہیں بلکہ ذلتیں ملیں گی، شرمندہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں رہ کر تکبر کیا ہوگا میرا رب میدان حشر میں اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں ان لوگوں کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈالاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرشتے انہیں جہنم کی ایک قید میں ڈالائیں گے جسے بولس کہا جاتا ہے۔
اللہ اکبر، اتنی خطرناک جگہ وہ جہنم کی وادی۔ جب اللہ رب العزت کے معصوم فرشتے اپنے رب کا حکم سنیں گے تو ان لوگوں کو جن لوگوں نے دنیا میں رہ کر تکبر کیا ہوگا، ان لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی ایک قید جس کو بولس کہا جاتا ہے اس میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں، ان لوگوں کو، ان تکبر کرنے والوں کو جہنم کی بدبودار پیپ پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرشتے اس کو، ان متکبرین کو پیپ پلائیں گے جہنم کی۔ اللہ اکبر۔ بتائیے کیا ماحول ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہمارے کھانے میں کوئی کیڑا گر جاتا ہے، اگر مکھی گر جاتی ہے، کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے کھانے میں یا پینے میں، تو ہم لوگ اس کھانے کو اور اس پانی کو پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے بچتے ہیں، لیکن اے لوگو، اس جہنم کی آگ سے، اس جہنم کی پیپ سے کیسے بچو گے؟ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں رہ کر تکبر کیا ہوگا، اللہ اکبر، میرا رب ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں، انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کی وادی میں ڈال دو اور انہیں کھولتی ہوئی پیپ پلاؤ، انہیں کھولتا ہوا پانی پلاؤ۔ اور اللہ اکبر، آج کل تو یہ دیکھا جاتا ہے، ہمارے بہت سے نوجوان، ہمارے معاشرے کے لوگ، ہماری ماں اور بہنیں اپنے حسن پر اتراتی ہیں، اپنی اچھی صورتوں پر اتراتی ہیں، اور ہمارے مالدار اپنے مال پر اتراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس مال کا کیا فائدہ جو مال تمہیں جہنم میں لے جائے؟ اس حسن کا کیا فائدہ؟ اس تکبر کا کیا فائدہ جو تکبر تمہیں جہنم کی وادی میں ڈلوانے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگو، یہ حسن، یہ مال و دولت کبھی باقی نہیں رہتی۔ دیکھ لیجئے انسان کب تک خوبصورت رہتا ہے، ایک دن بڑھاپا آنے والا ہے، ایک دن بڑھاپا آ کر ہی رہتا ہے۔ آج تم خوبصورت ہو، آج تم ہنرمند ہو، آج تم پہلوان ہو، آج تم مالدار ہو، لیکن قبر میں سب مالداری، سب حسن و جمال، سب تمہارا مٹی میں مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے صرف کر دو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو۔